دانیال عزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں کے پی میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج لگا کے وہاں پہ صورتحال ٹھیک ہو جائے گی یا حالات مزید خراب ہوں گے؟ کیونکہ بنے تو بہرحال وہ 2/3 اکثریت سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو 2/3 اکثریت کی حکومت ختم کر کے اگر آپ گورنر راج لگائیں گے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ عمران صاحب، میں نے بار بار اور آج میں دوبارہ وہ چیز دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پولیٹیکل پرابلمز ڈونٹ ہیو ایڈمنسٹریٹو سلوشن، یعنی سیاسی مسئلے کو آپ ایڈمنسٹریٹو حل سے حل نہیں کر سکتے، اس کا حل سیاسی ہی ہوگا۔ جو ہماری سیاسی برادری ہے ان کے پاس کوئی کسی قسم وہ سنمن نکمن بکمن بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا حصہ داری بھی نہیں ہے، نہ ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آلموسٹ جیسے کہ وہ چسکے لے رہے ہیں کہ جو حالت بن رہی ہے تو اب یہ سنبھالیں اس کو۔ آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پوری قوم جو ہے نا رات 3:30-4 بجے تک جا کے دیکھتی رہی، کبھی گاڑی کدھر جا رہی ہے، کبھی گاڑی کدھر، ایک عجیب و غریب تماشا بنایا ہوا، اور پھر کہتے ہیں جی سیاسی استحکام نہیں ہے تو معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ او بھائی، جب آپ نے جوڈیشری کی جائی تائی کرنی ہے اس وقت تو سیاسی استحکام آپ کو مل جاتا ہے، تو معیشت کے لیے آپ کے پاس سیاسی استحکام نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ وہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی ریڑھی خالی ہے، اسی لیے تو 14 اگست کو انہوں نے کوئی پلان ہی نہیں اناؤنس کیا، بڑے دھوم دھام سے ڈھول بجا کے بتاتے رہے 2 ہفتوں سے، اس کی کچھ پہلو بھی بتا دیے ارلی ٹرائل بلون کے طور پر کہ جی یہ اس میں شامل ہے، یہ فلانا جو صاحب ہیں وہ FDCO سے آئے ہوئے ہیں، اتنے کنسلٹنٹ آ گئے ہیں، یہ وہ، اور 14 تاریخ کو کیا ہوا کہ کوئی پلان ہی نہیں اناؤنس کیا، لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیا ریویو کے لیے، جن کو اجازت نہیں ہے فائنانس منسٹری کے قریب آنا، ان کو بھیج دیا۔ دانیال صاحب، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہو گئے ہیں، معیشت سنبھل گئی، پٹری پہ آ گئی ہے اور مہنگائی کی شرح بھی کم ہو گئی ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے۔ مہنگائی کی شرح نہیں کم ہوئی ہے، مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار میں تھوڑی کمی آئی ہے، لیکن جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس میں غریب غربا کی جو روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ہیں وہ ابھی بھی 14% سے زیادہ، یعنی ڈبل ڈیجٹس میں ہی ہے۔ اور یہ کہ جتنے بھی اس وقت آپ کے ادارے ہیں اس میں ورلڈ بینک ہو گیا یا آپ کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے بلومبرگ ہے، فچ ہے اور ہیں، اور آپ کے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یا آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہ سارے بتا رہے ہیں کہ اس سال اوسطاً جو مہنگائی ہے وہ 13.5 سے لے کے 15% تک ہونی ہے۔ تو اس وقت اگر وہ 6.9% ہے تو اوسط اگر یہی رہی تو پھر تو یہ وہ اوسط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے تو اس کو تبدیل نہیں کیا کہ جی وہ ستمبر کے فگر آ گئے، ہم ریویو کر رہے ہیں اور واپس اس حساب سے تو وہ پھر 20-25 پہ بھی جائے گی، تو پھر کہیں جا کے ایوریج اس کی 15-16 بنے گی جو آپ۔ تو اگر یہ وہ سارے یہ متفق ہیں اس بات پہ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں وقتی طور پہ 2 مہینے کی بجلی کی چیپی لگا کے یہ جو 45 ارب پنجاب نے دیا اور 50 ارب مرکز نے دیا، اور وہ بھی IMF نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، آپ یہ اندیا کیوں دے رہے ہیں لوگوں کو جب حقائق کے اوپر مبنی ہی نہیں ہے، تو وہ واپس کرنا پڑا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر 1 مہینہ کوئی ڈپ آ جاتی ہے تو آپ بغلیں بجانے شروع کر دیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کیا، ایسے نہیں ہے۔ میں آپ سے تھوڑی سی چیز صرف پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ آج یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امپورٹنٹ، مولانا کے پاس دوبارہ گئے ہیں حکومتی وفد اور انہوں نے جا کے انہیں دعوت بھی دی ہے فلسطین کے اوپر۔ کل اس کے اوپر بھی میں ویسے آگے چل کے بات کرتی ہوں، لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی دوبارہ کوشش کی جا رہی کہ نمبرز پورے ہو جائیں، جو بھی 1-8 دن پہلے تک کی خبر تھی کہ نمبرز پھر کم ہوئے ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ حکومت یہ آئینی ترمیم لانے میں اور نمبرز پورے کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ مولانا تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں اس کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں سبینہ، ایک وفاقی وزیر سے میری بات ہوئی تو ان کے مطابق سینٹ میں ان کے پاس 3 لوگ کم تھے اور قومی اسمبلی میں 5۔ یہ میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ نمبر پورے کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، یہ بات تو طے ہے کہ حکومت اس وقت جو ہے پورے اس موڈ میں ہے، اور حکومت بھی اور اس کے اتحادی بھی، کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی۔ دوسری طرف ایوان صدر کے جو ہمارے واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا درینہ خواب ہے صدر پاکستان بننا، وہ تو اب ہو نہیں سکتا کیونکہ میں صدر بن گیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جی کے پی کا گورنر ہمیں دے دیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ حکومت میں تو ہے نون لیگ، ہم تو اس کے اتحادی ہیں، ہم نے تو آئینی عہدے لیے ہیں، تو نون لیگ اپنے کسی صوبے کا گورنر ان کو دے دے، ہم کیوں دیں؟ تو معاملہ آ کے رکا یہاں کہ جو چیزیں 2 مطالبات مولانا کی طرف سے ہیں، اگر پیپلز پارٹی ان میں سے کچھ دینے کو تیار نہیں ہے تو نون لیگ جو دینے کو تیار ہے اس پہ مولانا صاحب نہیں مان رہے۔ لیکن اب مولانا آج جو کمیٹی ان سے ملی ہے اس میں شیری رحمان صاحبہ بھی تھی، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے لوگ تھے، ان سے ان کی کیا بات ہوئی ہے یا کس طرح سے ہوتا ہے؟ آخری
جو ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر مولانا اس بات پہ مان رہے ہوتے نا تو پھر دلوانے والوں نے انہیں عہدے بھی دلوا دینے تھے. گورنرشپ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کے اوپر وہ اتنا بڑا سٹانس لیں کہ جی ہم آئینی ترمیم ہی نہیں ہونے دے رہے. آئینی ترمیم کے لیے اگر صرف یہی رکاوٹ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ مولانا اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ اس کے وہ ہو سکتے ہیں بالکل کہ یہ بھی فیکٹرز ہو, لیکن بظاہر عمران صاحب جنہوں نے کروانی ہے نا وہ بہت تگڑے ہیں. وہ ایک آدھا گورنر ان کو دینے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں نہ دیکھیں بات گورنر دینے میں مسئلہ نہیں ہے, یا اس میں معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی اپنا ایک سٹینڈ لے چکے ہیں. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو لیے صرف آئینی عہدے ہیں, ہم وہ بھی دے دیں اگر تو پھر ہمارے پر لے کے آ رہے گا. تو یہ جو معاملہ ہے, لیکن میں دانیال صاحب آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا, آپ ہمیشہ معیشت کی بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں بڑی اچھی طرح سے. آپ یہ بتا دیں کہ معیشت جو ہے ہماری وہ ٹھیک ہو کس طرح سے سکتی ہے. موجودہ حکومت تو آپ کئی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے جو یہ لوگ ہیں کہ یہ اس کو ٹھیک کر سکیں, تو پھر کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی اس میں واضح طور پر میں بار بار کہتا ہوں, آج دوبارہ آپ کے شو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کے دو محکمے ہیں نا جی, یا دو شعبے کہہ لیں, ایک پاور سیکٹر اور ایک FBR, یہ دونوں اکیلے پاکستان کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں اگر ان کی درستگی نہ کی گئی. جو FBR ہے اور جو پاور سیکٹر ہے, دونوں کی ایڈمنسٹریشنز ایک ہی مرض سے یہ انفلکٹڈ ہے, وہ ہے پرورس انسینٹیوز. پرورس انسینٹیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بیہیویئر ہے وہ ایک کنڈیشنز کی وجہ سے یہ بنی ہوئی ہے کہ پاور میں بے پناہ چوری ہو رہی ہے اور FBR میں بے پناہ سمگلنگ اور بے پناہ جو ہے وہ انڈر ٹیکسیشن ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو میجر سے, یعنی ان کو ڈرا دھمکا کے, جیسے ابھی سینئر افسر نکال دیے ہیں FBR میں سے, اسی طرح یہ وابڈا اور ڈسکوز میں جو ہیں بہت سارے سینئر افسر جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے, ڈسمس کر دیا ہے, سسپینڈ کر دیا ہے, پبلک ڈیلنگ پوسٹوں سے ہٹا دیا گیا ہے. اور اس میں سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 590 ارب میں سے آپ صرف 95 ارب حاصل کر سکیں 12 ماہ میں, اور اس سے زیادہ آپ نے پنجاب کا اور مرکز کا پیکج دے کے 95 ارب آپ نے واپس اسی آگ میں جھونک دیا. تو آپ تو زیرو نکلے. تو اگر آپ نے ہیرو بننا ہے تو پھر آپ کو کوئی نئی سمت اپنانی ہوگی. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تو تسلیم کر لیا 50 ارب اور 45 ارب دے کے کہ ہمارا پاور سیکٹر ریفارم فیل ہو گیا سال لگا کے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو 2 مہینے کی چیپی لگائی ہے اس میں اس لیے نہیں لگائی کہ اس میں ایک نیا سوچ پنپ رہی ہے یا ایک نئی سمت طے ہو رہی ہے جس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے, اور پھر ہم نے دوبارہ سے عصر نو اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے. ایک منٹ IPPs کی بات نہیں کر رہا, بجلی چوری کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سے پچھلے سال 380 ارب چوری تھی, پچھلے سال 590 ارب تھی, اس سال اور بڑھنی ہے, اور بجلی کی قیمت آپ دیکھیں گے اور بڑھنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کم کرتے چلے جا رہے ہیں, ایک پرائس انکریز کر کے, اور پرائس انکریز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ فیڈر بند کر رہے ہیں. فیڈر کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیونکہ بجلی چوری ہو رہی ہے. تو یہ ایک وشس سائیکل ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں. تو اس کو جو ہے ایڈمنسٹریٹیولی آپ حل نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہوگا. اس کو انسینٹیوز اپروچ سے ہی حل کرنا. 2-4 مہینے وزیر اعظم اور اویس لغاری صاحب میرے بار بار پروگرام کرنے سے اور یہ بات کرنے سے یہ زبان بولنا شروع ہو گئے تھے انسینٹیوز کی. ابھی 2 مہینے ہو گئے وہ پھر غائب ہے. تو یہ دیکھ لیں, اگر یہ کہتے ہیں پرائیویٹائز کرنے, تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 2 سال سے پہلے کوئی بھی ڈسکو پرائیویٹائز نہیں ہو سکتا. صرف پروسیس ہی اتنا لمبا ہے کہ یہ نہیں ہو سکنا. تو 2 سال میں عوام کیا مر جائے پھر؟ نہیں, لیکن تو حل کیا ہے ان کے پاس؟ چوہی صاحب آپ خود بھی وزیر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے. گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹائز جب کرنا کوئی بھی حکومت کرنا چاہتی ہے تو وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے, لال فیتا جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں کہ PIA ہو یا ڈسکوز ہو, ان کو واقعی کیسے پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے؟ جی اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اب یہ جتنی بھی ہیلے بہانے استعمال ہو رہے تھے اور جتنے بھی مطلب رکاوٹیں بن رہی تھیں, اب تو پاکستان کا سوال بن گیا, کیونکہ پاکستان کا دیوالیہ نکل رہا ہے, اور ہمارے خسارے کا جس کی وجہ سے دیوالیہ نکلنا ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ SOEs یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ساتھ, ان کی لاسز کے ساتھ منسلک ہے, جس میں PIA, سوئی گیس, یہ ڈسکوز, یہ جتنے سارے ہیں, یہ 600-700 ارب روپیہ سالانہ ہمیں ٹیکہ لگتا ہے عوام کو ان چیزوں کا. تو اس لیے اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے. تو یہ کرنا پڑنا ہے اب, چاہے کچھ اچھا لگے یا نہ لگے, جتنا مرضی ہے شتر مول کی طرح ریت میں اپنا سر اور نیچے کھبوتے چلے جائیں, لیکن یہ روشنی جو ہے وہاں تک پہنچے گی, کیونکہ پھر پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا, پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ کرنا پڑنا.